بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب یہ ملک صرف مافیا کے راج کے لیے ہے۔ یہاں تمام قوانین، تمام ادارے صرف اور صرف مافیا کی سہولت کاری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جہانگیر ترین صاحب جو سیاست کو خیر بات کہہ گئے تھے، وہ ملتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور اس کے بعد ان کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ ملک اب صرف اور صرف مافیا کے کنٹرول میں ہے، اور جو مافیا چاہے گا وہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دے دی ہے اسی سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر جناب شوگر مافیا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے تمام قوانین، تمام ریاست، تمام حکومت کے ادارے وہ اسی کے لیے کام کریں گے۔ باقی جہاں پر حکومت کا کوئی کام ہے، جہاں پر عوام کے لیے کچھ کیا جائے یا اس ملک کی بہتری کے لیے کچھ کیا جائے، وہاں یہ حکومت بالکل ناکام نظر آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جو بنیادی کام ہے اس حکومت کے، وہ بھی اب حال یہ ہے کہ ISI اور MI کے سپرد کیے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت تو اس میں مکمل ناکام ہو گئی ہے۔ پہلے آپ نے SIFC کا دیکھا کہ وہاں پر جناب باہر سے اگر کچھ لانا ہے، کوئی انویسٹمنٹ لانی ہے، تو حکومت کے ادارے تو اس میں کچھ کر نہیں سکتے، لہٰذا پھر SIFC کا قیام اس عمل میں لایا جاتا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ فوج کا کردار ہے، آرمی چیف کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ جی چلیں کچھ انویسٹمنٹ ہی لے کر آئیں۔ یہ حکومت تو کچھ کر نہیں سکتی، مگر اب حال یہ ہو گیا ہے کہ بجلی چوری روکنے کے لیے بھی کیونکہ سب سے بڑے چور انہی کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے، اب اس کے لیے جناب ISI اور MI کا کہا جا رہا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس اور ISI ان پر مشتمل جناب یونٹ بنایا جائے گا، اور اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ حالات ہیں اس وقت اس ملک کے۔ جہاں تک بات ہے جہانگیر ترین صاحب کی، پہلے جناب ان کو ایک اہم رول دیا گیا، ایڈوائزری رول، اور انہوں نے خوش اسلوبی سے قبول کر لیا، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جس طرح سربراہ بنے تھے استحکام پاکستان پارٹی کے، اور وہ پاکستان کی بدنام زمانہ پارٹی بن گئی کہ صرف اس کام کے لیے تھی کہ جی تحریک انصاف جو چھوڑ رہے ہیں یا چھڑوائی جا رہی ہے جن سے تحریک انصاف، ان کو لا کر یہاں پر جناب ڈمپ کرنا ہے، جس کے بارے میں اب جو بڑی خوشی سے لوگ گئے تھے اب وہ کہانیاں کچھ اور سناتے ہیں کہ جناب اس سے تو سیاستی برداباد ہو گئی، سیاسی خاندان ہی ختم ہو گئے۔ اور آپ نے دیکھ لیا علیم خان یا اون چودھری کی صورت میں جو لوگ بچ گئے ہیں ان کا کیا حال ہے، یا ان کی کتنی سیاست ہے۔ اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب وہ ہاشم ڈوگر صاحب ہوں، دیگر لوگ جو گئے تھے، جن میں آپ عمران اسماعیل کو دیکھ لیں، آپ علی زیدی کو دیکھیں، فواد چودھری کو دیکھیں، وہ کیا سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے کریڈٹ پر کیا ہے؟ صرف یہ کہ جناب ان کا تعلق شوگر کی جو انڈسٹری ہے اس سے ہے، بڑے مالدار ہیں، کہا جاتا تھا جی عمران خان کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، مال ان کا استعمال ہوتا ہے۔ یہی PDM ان کو کہتی تھی چینی چور، چینی چور، چینی چور۔ اور وجہ کیا تھی کہ جناب اچانک سے چینی کی قیمتیں عمران خان کے دور میں بڑھی تھیں، اور کہا گیا جی جہانگیر ترین کے دوست ہیں، سارا کچھ انہوں نے کیا ہے، مال بنا رہے ہیں۔ عمران خان نے خود اس وقت GIT بنائی، انکوائری وغیرہ کروائی، وہاں سے جہانگیر ترین سے جناب معاملات خراب ہوئے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں بڑھتے بڑھتے کہاں تک معاملہ گیا، وہ رجیم چینج ہوتا ہے، جہانگیر ترین استحکام پاکستان پارٹی بناتے ہیں، لیکن وہ اتنی بدنام ہوئی، اتنی اس کی بربادی ہوئی کہ لوگوں کو اغوا اور لاپتہ کیا جا رہا ہے اور پارٹی میں گھسایا جا رہا ہے۔ لیکن آخر میں جناب ایک خاتون کے ساتھ جب یہ کیا گیا تو اس کے بعد جہانگیر ترین کو شاید ان کے بیٹے علی ترین کے ذریعے سمجھ آئی کہ بھائی یہ تو صرف اور صرف بدنامی کا سودا ہے، اور انہوں نے کہا جی میں سیاست ہی چھوڑتا ہوں۔ لیکن پھر دوبارہ ایک عہدہ قبول کر لیا اس حکومت میں، اور جا کر شہباز شریف سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر چینی ایکسپورٹ کی بھی اجازت مل گئی ہے اس ملک میں۔ پہلے گندم کا بحران آیا، گندم جناب کہ جی ایکسپورٹ کریں پھر امپورٹ کریں، اب چینی کا اسی طرح سے ہے، دونوں ہاتھوں سے کماؤ۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ مافیا کا راج ہے اس ملک میں، اور رمضان شوگر مل بھی ہے، شریف خاندان کی ہیں، شوگر ملیں بھی ہیں، تو سب ملے ہوتے ہیں، سب کی موجیں ہیں، لیکن سب سے بڑا سٹیک کہا جاتا ہے جہانگیر ترین کا ہے شوگر میں۔ تو اس وقت یہ چینی چور کہلاتے تھے، انہی کی حکومت کے لوگ یہ کہتے تھے چینی چور، چینی چور۔ اور عمران خان نے جب وہ GIT بنائی تو 102 سے قیمت پھر 81 روپے پر آ گئی۔ آج وہی جہانگیر ترین جناب دیکھیں شہباز شریف سے جا کر ملتے ہیں، اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ جناب اس سے اچھا بجٹ ہی کوئی نہیں آیا، عوام دوست۔ یہ جو 295 روپے سے 370 روپے لیٹر دودھ ہو گیا ہے، یہ عوام دوستی ہے۔ 18% GST ہو گئی ہے، اب بچوں میں مزید خوراک کی کمی ہوگی، لوگ بچوں کو اسکول سے اٹھائیں گے، بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، یہ عوام دوستی ہے۔ جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں تن کے رکھو، بڑا زبردست بجٹ ہے۔ یہ ہوتے کون ہیں زندگی گزارنے والے یہ لوگ؟ یہاں صرف شوگر انڈسٹری کے لوگ، ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ پاکستان ہے۔ یہ باقی جو ہیں محکوم ہیں، انگریز چلے گئے، ہم نے یہاں پر حکومت کرنی ہے، چاہے ہم سیاسی جماعت میں ہوں یا نہ ہوں۔ استحکام پاکستان پارٹی میں نے چھوڑ دی، لیکن اقتدار میں تو رہنا ہے۔ تو جا کر ملے ہیں جناب شہباز شریف سے، اور اس کے بعد جناب ان کے بارے میں خبر یہ لگائی ایکسپریس نے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے معروف کاروباری شخصیت اور اقتصادی مشاورتی کونسل کے رکن، یہ اقتصادی مشاورتی کونسل بنائی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں
وہ سارے شامل کر دیے گئے ہیں جس کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ان کو ایڈوائز کریں گے کہ جناب یہ کام کر رہے ہیں، جو خود بڑے بڑے کارٹلز کا حصہ ہیں جن میں جہانگیر ترین شامل ہیں۔ تو اس مشاورتی کونسل کے رکن جہانگیر ترین پہلے ہی بن گئے سیاست چھوڑنے کے بعد۔ انہوں نے ملاقات کی، ساتھ اون چودھری بھی تھے جی، استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری، تو وہ اون چودھری جنہوں نے نواز شریف سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، اور اب یہ ملک جو ہے اون چودھریوں سے چلے گا، یہاں پر سلمان بن راجہ جیسے پروفیشنلز کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیے یہ ملک اسی طرح سے چل رہا ہے۔ جہانگیر ترین نے وزیر اعظم کو مشکل معاشی حالات کے باوجود کاروبار اور سرمایہ کار دوست اور عوامی بجٹ پیش کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ جہانگیر ترین نے وزیر اعظم کو معیشت کو مثبت سمت میں گامزن کرنے پر مبارکباد پیش کی۔ سوچئے ذرا، انہوں نے عوامی بجٹ پیش کرنے پر شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ مطلب اتنا زبردست شہباز شریف نے کام کیا ہے۔ یہ عوامی بجٹ ہے، عوامی۔ اب آپ کہیں گے جناب یہ کیا عوامی بجٹ ہے؟ بھائی جو عوام کا معاشی قتل کرے گا تو عوامی بجٹ ہے نا، وہ اس سے زیادہ آپ کو عوامی کیا چاہیے جس میں عوام ہی نہیں رہیں گے؟ تو عوامی بجٹ ہے، یہ ان کے لیے ہے تاکہ ان کا معاشی قتل ہو جائے، وہ نہ رہیں گے، نہ ان کو تکلیف ہوگی۔ کتنا زبردست کام ہے، تو یہ عوامی بجٹ ہے جی۔ اچھا، ساتھ خبر جو آئی اس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ حکومت نے شوگر ملز کو چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ پنجاب کو چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے کوٹا الاٹ کر دیا کہ جناب آپ چینی ایکسپورٹ کریں، اس سے آپ پیسے کمائیں، ڈالرز کمائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے بھی شوگر ملے ہیں۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ کہیں گے ہاں چینی کی کمی ہوگی، اس کی قیمت بڑھا دیں، وہاں سے بھی ہم سب پروفٹ کمائیں گے، ہے نا مزے؟ تو بڑی مزے کی بات ہے۔ عمران خان کے دور میں جناب 80 روپے کی چینی جو ہے بہت مہنگی تھی، بہت مہنگی تھی۔ اب یہ 150 روپے کی جو چینی پی ڈی ایم کے دور میں ہے وہ بہت بہت سستی ہے، وہ عوام دوست ہے۔ یہ عوام دوست اس وقت کام ہو رہا ہے، یہ عوام کی خاطر 150 روپے کلو چینی اب مل رہی ہے۔ عمران خان کے دور میں 80 روپے کی جو تھی وہ بڑی خطرناک تھی، یہ چینی جو ہے یہ بڑی زبردست ہے۔ بجلی چوری روکنے اور وصولیوں کے لیے ISI-MI کا سپورٹ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے بجلی چوری روکنے اور وصولیوں کے لیے آخری پلان نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ آخری پلان ہے جی، آخری حل ہے ان کے پاس کہ جی فوج کو لے آئیں، ان کے کنٹرول میں دے دیں، یہ معاملہ بھی ISI اور MI کے کنٹرول میں دے دیں، جس کے تحت ISI اور MI اور دیگر افسران پر مشتمل سپورٹ یونٹ قائم کیا جائے گا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق متعلقہ ڈسکو کا CEO ڈائریکٹر جبکہ سیکٹر کمانڈر سول آرمڈ فورسز کا ڈائریکٹر ہوگا۔ پاور ڈویژن نے سمری کابینہ کمیٹی برائے توانائی کو ارسال کر دی۔ پہلے مرحلے میں ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی میں یونٹ قائم ہوگا، جہاں پاور سیکٹر بدترین صورتحال سے دوچار ہے اور ماضی کے تمام اصلاحاتی منصوبے ناکام ہو چکے ہیں۔ وزارت توانائی کے مطابق تقسیم کار کمپنیاں 1780 ارب روپے کے واجبات وصول کرنے میں ناکام ہو چکی ہیں۔ بند انتظامی کی وجہ سے اصلاحات کا پورا عمل ڈیریل ہو چکا ہے۔ ڈسکو سپورٹ یونٹ کے نتائج ملنے کے بعد دیگر کمپنیوں میں سپورٹ یونٹ قائم کیا جائے گا۔ ڈسکو سپورٹ یونٹ سیکٹری پاور ڈویژن کو براہ راست رپورٹ کرے گا۔ اب آپ بتائیے، یہ لوگ جو حکومت میں ہے، کابینہ ہے، یہ سارا جو سائز ہے، جن کے 30% مراد بڑھا دی گئی ہیں، چاہے پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، کابینہ، اس میں پارلیمنٹ شامل ہے، تو یہ کس کام کے لیے ہیں؟ یہ سفید ہاتھی صرف اس لیے پالے ہوئے ہیں۔ تو باقی ہر جگہ بجلی چوری بھی ہو رہی ہے، بجلی کی ریکوری بھی نہیں ہے، عوام جناب ان کے لیے بجلی مہنگی ضرور ہے۔ اور یہاں پر اب مسئلہ یہ آ گیا، اس ملک میں جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے، باقاعدہ سزا دی جا رہی ہے کہ تم ٹیکس کیوں دے رہے ہو، کیونکہ تم سے ہی اور ٹیکس لیا جائے گا۔ ٹیکس چوروں کو آپ چھوڑ دیجئے، سب سے بڑے ٹیکس چور تو خود جناب یہ مافیاز ہیں، اور یہ خود اس طرح کی اسکیمیں بناتے ہیں جہاں سے یہ پیسے بھی زیادہ کمائیں، ٹیکس بھی چوری کریں، اور تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگاؤ، وہ ملک میں کیوں ہیں، یہاں سے چھوڑ کے کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو جو آنیسٹ آدمی ہے، جو ٹیکس نیٹ میں آیا، وہ کیوں آیا، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اسی لیے اسی سے ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے، اور مزید ٹیکس کا بوجھ اس پر ڈالا جا رہا ہے، عام آدمی پر ڈالا جا رہا ہے GST کے تحت ہر چیز مہنگی کر کے۔ باقی جناب مافیاز کا یہاں پر راج ہے، اور اگر کچھ کرنا ہے جو حکومت کے کام ہے، حکومت اور کس کام کی ہے؟ یہی ہے نا جی، گورننس بہتر بنانی، وہاں ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں بھی ناکام ہو، وہاں بھی ناکام ہو گئے جی، یا یہ بھی فوج کے حوالے کر دو، وہ بھی فوج کے حوالے ہو، یہاں بھی بلا لو جی ISI کو MI کو کہ جناب یہ کام بھی آپ کریں۔ تو یہ بجلی جو چوری ہے اس کو روکنے کے بھی اب ان اداروں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کیا اس حکومت کے پلے رہ گیا ہے، کتنی ان کی یہ بیڈ گورننس ہے، ان کے پاس کوئی نظام چلانے کے لیے کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ان کی صرف یہ صلاحیت ہے کہ ہاں اچھا فلاں کام ہے جی SIFC کر لیں، فلاں کام ہے جی ISI کو بلائیں جی، MI کو بلائیں، یہ بجلی بھی چوری وہی روکیں۔ اللہ حافظ۔